حیرت اور جادو سے بھری دنیا میں جادو صرف ایک طاقت نہیں تھی بلکہ ایک زندہ سانس لینے والی ہستی تھی۔ یہ زمین پر بہتی ہوا میں سرگوشیاں کرتی اور ہر جاندار کے دل کی دھڑکنوں میں رقص کرتی اس جادوئی دائرے کے مرکز میں ایک ایسی کہانی تھی جو نسلوں پر محیط تھی، ایک قدیم اسپیل بک کی کہانی جسے ٹام آف آرکینم کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ٹام آف آرکینم وجود میں جانے والے سب سے طاقتور جادو کے راز رکھتا ہے اور اسے صدیوں سے ہنرمند جادوگروں کی ایک قطار کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کے صفحات چمکتے ہوئے گلف اور آرکین علامتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے منتر پر مشتمل ہیں جو پہاڑوں کو حرکت دینے، شدید ترین زخموں کو مندمل کرنے اور تقدیر کو بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر بھی ٹام صرف ناقابل تصور طاقت کے ذریعہ نہیں تھا، یہ کردار اور مقصد کا امتحان تھا۔ لڑکتی ہوئی پہاڑیوں اور سرگوشیوں کے درمیان بسے ایک عاجز گاؤں میں سیرافینا نامی ایک نوجوان عورت رہتی تھی۔ وہ پورے گاؤں میں اپنے لامحدود تجسس اور قدرتی دنیا سے اپنے گہرے تعلق کے لیے مشہور تھی۔ اس کی آنکھیں مہم جوئی کے وعدے سے چمک اٹھیں اور اس کا دل زندگی کی تالوں سے گونج اٹھا۔ سیرافینا کا سفر اس وقت شروع ہوا جب ایک پراسرار اجنب گاؤں میں پہنچا، اپنے ساتھ ٹام آف آرکینم کی سرگوشیاں لے کر۔ یہ اجنبی ایلاریون نامی آوارہ اپنے صفحات میں موجود گمشدہ منتروں کی تلاش میں دنیا میں گھوم رہا تھا۔ اس کا سفر اسے سرافینا کے گاؤں تک لے گیا تھا، کیونکہ اس نے یہ افواہیں سنی تھیں کہ ٹام کا اگلا سرپرست اسی جگہ سے نکلے گا۔ ایلیون نے سیرافینا سے رابطہ کیا، اس کے اندر پھیلنے والے لاجواب جادو کو محسوس کیا۔ اس نے قدیم ہجے کی کتاب، اس کی طاقتوں اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں بات کی۔ اس کا خیال تھا کہ سیرافینا کے پاس سرپرست بننے کی صلاحیت ہے جس کی ضرورت ٹام کو ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ایک پختہ سر ہلا کر سیرافینا نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا اور اپنی اہلیت ثابت کرنے کی جستجو میں لگ گئی۔ جادو کے پیچیدہ فن کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کا سرپرست بن گیا۔ اپنی چوکسی نظر کے تحت سیرافینا نے عناصر کی قوتوں کو استعمال کرنا، زمین کی روحوں سے بات چیت کرنا اور ایک لمس سے زخموں کو مندمل کرنا سیکھا۔ اس کا سفر اسے ایلڈرٹریز کے صوفیانہ جنگلات سے لے کر کلاؤڈ اسپائر پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں تک لے گیا۔ ہر جگہ اسے سرپرستوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کی روح کو چیلنج کیا اور اس کے عزم کو مضبوط کیا۔ اسپرنگ ووڈس میں اس کا سامنا گارڈین آف دی فرسٹ سیل سے ہوا، ایک قدیم درخت کی روح جس نے قدرتی دنیا کے ساتھ اس کے بندھن کا تجربہ کیا۔ سیرافینا کی عاجزی اور تمام جانداروں کے لیے احترام نے اسے پہلی مہر حاصل کی جو ٹام کو کھولنے کی کلید ہے۔ اس کی جستجو کرسٹل کیورنس تک جاری رہی جہاں اس کا سامنا گارڈین آف دی سیکنڈ سیل سے ہوا۔ یہ ایک حساس کرسٹل ہے جس نے جادو کے جوہر کے بارے میں اس کی سمجھ کو چیلنج کیا۔ غیر متزلزل عزم کے ساتھ سیرافینا نے کرسٹل کے ذریعے جادو پھیلانے کے لیے دوسری مہر کی طاقت کا استعمال کیا۔ صوفیانہ مارش لینڈز میں تیسری مہر کے سرپرست کا انتظار تھا، دلدل کی شکل بدلنے والی مخلوق۔ اس نے سیرافینا کی موافقت اور زندگی کے بدلتے ہوئے دھاروں میں توازن تلاش کرنے کی اس کی صلاحیت کا تجربہ کیا۔ فضل اور شائستگی کے ساتھ اس نے تیسری مہر میں مہارت حاصل کی، اسے قدرتی دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی طاقت عطا کی۔ آزمائشیں مزید پیچیدہ ہوتی گئیں کیونکہ سیرافینا نے ایسٹرل ابس میں قدم رکھا، ایک ایسا دائرہ جہاں حقیقت خود ہی قابل رحم تھی۔ وہاں اس کا سامنا گارڈین آف دی فورتھ سیل سے ہوا جو ایک پراسرار وجود ہے جس نے اس کے خیال اور وہم کی مہارت کو چیلنج کیا۔ سیرافینا کی گہری ذہانت اور نیت کی پاکیزگی نے اسے چوتھی مہر کے جادو کو کھولنے کی اجازت دی۔ اس کا سفر اسے ایتھیریل نیکسس کی طرف لے گیا، ایک ایسی جگہ جہاں طول و عرض کے درمیان سرحدیں دھندلی ہوتی ہیں۔ اس غیر حقیقی دائرے میں اس کا سامنا پانچویں مہر کے گارڈین سے ہوا جس نے وقت اور جگہ کے پیچیدہ دھاگوں پر تشریف لے جانے کی اس کی صلاحیت کو جانچا۔ حکمت اور فضل کے ساتھ سیرافینا نے پانچویں مہر کو کھول دیا، اسے طول و عرض کو عبور کرنے اور ماضی اور مستقبل میں جھانکنے کی طاقت عطا کی۔ اس وقت تک جب سیرافینا نے پانچویں مہر کو کھول دیا، اسے طول و عرض کو عبور کرنے اور ماضی اور مستقبل میں جھانکنے کی طاقت عطا کی۔ اس وقت تک جب سیرافینا نے پانچویں مہر کو کھولا تھا، اس کی شہرت ایک ہونہار جادوگر اور دائرے کے سرپرست کے طور پر دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس نے زبردست چیلنجوں کا سامنا کیا تھا، حکمت میں پروان چڑھی تھی اور قدرتی دنیا اور اس کے باشندوں کے ساتھ گہرے روابط استوار کیے تھے۔ پھر بھی وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ اگلا سرپرست جس کی اس نے تلاش کی وہ چھٹی مہر کا سرپرست تھا،
एक पुरस्रार वजूद जो सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरी के कल्ब में रहता था। यहाँ उसने सितारों के राजों और बरामान के नमूनों को समझाते हुए खुद आसमानों पर निगाह डाली। आसमानी जादू के बारे में अपनी समझ के साथ सीराफीना ने बुर्जों से ताकत हासिल करने की सलाहियत हासिल करते हुए छठी महर को खोल दिया। 6 मोहरों के खिलने के साथ सीराफीना की ताकतों में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन वो टॉम ऑफ आर्कनम की हिफाजत के लिए अपने अज़्म में आजिज और साबित कदम रही। इलेरीन के साथ मिलकर उसने एलिमेंटल इनकलेव में कदम रखा, एक ऐसा दायरा जहां अनासिर की खाम कुव्वतें आपस में टकरा गईं और आपस में मिल गईं। यहाँ 7वें महर के सरपरस्त ने अनासिर पर उसकी महारत का तजुर्बा किया, इसे चैलेंज किया कि वो जमीन, आग, पानी और हवा की बुनियादी कुव्वतों को हुक्म दे। सीराफीना का फितरत से फितरी ताल्लुक और उसके गैर मुतजलजल अज़्म ने इसे 7वें महर को खोलने की इजाजत दी और इसे अनासिर पर खुद अपना कंट्रोल अता किया। 7 मोहरों के खिलने के साथ टॉम के सरपरस्त के तौर पर सीराफीना की साख और भी फैल गई, लेकिन इसने इन लोगों की तवज्जो भी मबजूल कराई जो टॉम की ताकत का लालच रखते थे। सिया जादूगरों और लालची अफराद ने कदीम स्पेल बिग को चुराने और अपने फायदे के लिए इसका जादू चलाने की कोशिश की। शीडोड ग्रोव में सीराफीना और एलरेविन को अपने सबसे ज्यादा ताकतवर मुखालिफ का सामना करना पड़ा। डार्क एन्चेंटर, एक खौफनाक जादूगर जिसने टॉम ऑफ आर्कनम के अंदर मौजूद राजों की हवस की। अंधेरे के खिलाफ उनकी जंग शदीद थी, लेकिन सीराफीना का गैर मुतजलजल दिल और कुदरती दुनिया से इसका ताल्लुक मजबूत साबित हुआ। उनके तसादुम के बाद डार्क एन्चेंटर पीछे हट गया और उससे भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आने का अज़्म किया। सीराफीना जानती थी कि हतमी आजमाइश सामने है, क्योंकि इसने टॉम की सिर्फ 7 मोहरों को खोला था। महारत हासिल करने का रास्ता तवील और मुश्किल था, लेकिन वो अपना सफर जारी रखने के लिए पुरज़्म थी। की रहनुमाई के साथ सीराफीना ने एक बार फिर इथीरियल नेक्सस में कदम रखा। 8वीं महर के सरपरस्त की तलाश में इस गैर हकीकी दायरे में इसे आजमाइशों के एक सिलसिले का सामना करना पड़ा, जिसने खुद हकीकत के ताने बाने के बारे में इसकी समझ का तजर्बा किया। हर चैलेंज के साथ उसने फतह हासिल की। उसने महसूस किया कि इसका ताल्लुक जादू से गहरा होता है, इसकी ताकतें मजबूत होती जा रही हैं। 9वीं महर के सरपरस्त ने वर्डेंट ग्लेडिस में इसका इंतजार किया, एक ऐसा दायरा जहां जंगल की रूहों ने कुदरती दुनिया के साथ बातचीत करने की उसकी सलाहियत का तजर्बा किया। सीराफीना के खालिस दिल और तमाम जानदारों के लिए इसके गैर मुतजलजल एहतराम ने इसे सरपरस्त का एतिमाद हासिल किया, जिसने इसे जिंदगी के जौहर पर उबूर हासिल कर लिया। 9 मोहरों के खिलने के साथ सीराफीना की सलाहियतें हैरान कुन थीं, लेकिन वो जानती थी कि उसे अभी बहुत तवील सफर तय करना है। इसका सफर बराइट गारों तक जारी रहा, जो शानदार खूबसूरती और दीपतमान जादू की जगह। यहाँ इसका सामना 10वीं महर के गार्डियन से हुआ, जो खालिस रोशनी का एक वजूद है, जिसने रोशनी और रोशन ख्याली की उसकी समझ को चैलेंज किया। सराफीना की अंदरूनी रोशनी चमकती हुई चमक गई और उसने 10वीं महर को खोल दिया, अंधेरे को दूर करने और उम्मीद को मुतासिर करने की ताकत हासिल की। जैसे वो जादुई दायरे में गहराई तक जाने के बाद सीराफीना का दिल खालिस रहा और टॉम ऑफ आर्कनम की हिफाजत के लिए इसका अज़्म अटल रहा। इसका सामना ऐसे सरपरस्तों से हुआ जिन्होंने इसके अज़्म, हिकमत और हमदर्दी का तजर्बा किया। हर महर को खोलने के साथ दुनिया के जादू से इसका ताल्लुक मजबूत होता गया और उसकी ताकतों में तौसी होती गई। क्रिस्टल गारों में सीराफीना ने क्रिस्टल और जवाहरात के जादू को इस्तेमाल करने की सलाहियत हासिल करते हुए 11वीं महर को खोल दिया। विस्परंग वोडस में 12वें महर ने खुद को जाहिर किया, जिससे वो जंगल की रूहों के साथ बातचीत करने और फितरत की कुव्वतों को हुक्म देने की इजाजत देती है। सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरी ने 13वें महर का इनेकाद किया, इसे आसमानी अजसाम में हीरा फेरी करने और सितारों से ताकत हासिल करने की ताकत दी। ग्लेड में 14वें महर ने इसे अस्प्राइट्स और फे मखलूकात के साथ बातचीत करने की सलाहियत अता की, इसके जादू को फितरत के ताने बाने में बनाया। हर महर के खिलने के साथ टॉम के सरपरस्त के तौर पर सीराफीना की साख बढ़ गई और वो दायरे के लोगों के लिए उम्मीद और इल्हाम की अलामत बन गई। लेकिन इसका सफर खत्म होने से बहुत दूर था। इसने जिन चैलेंजों का सामना किया वो इसकी हुदूद को जांचते रहे और जादू के बारे में इसकी समझ को गहरा करते रहे। सेक्रेड सिंकचूरी ऑफ रिफ्लेक्शंस में सीराफीना का सामना गार्डियन ऑफ द 15th सेल से हुआ, एक ऐसा वजूद जिसने खुद और शनाख्त के बारे में उसकी समझ का इम्तिहान लिया। आजिजी और खुद शनासी के साथ उसने 15वें महर को खोला, खुद की अक्कासी और ज़ाती तरक्की की ताकत पर उबूर हासिल किया। ये सफ़र इसे रेडियंट मार्श लैंड्स की तरफ ले गया,
ایک ایسا دائرہ جہاں گارڈین آف دی 16th سیل نے زندگی کے بدلتے ہوئے لہروں میں ہم آہنگی اور توازن تلاش کرنے کی اس کی صلاحیت کو چیلنج کیا۔ سیرافینا کے اندرونی توازن اور اس کی تبدیلی کے مطابق ڈھالنے کی اس کی صلاحیت نے اسے 16ویں مہر کو کھولنے کی اجازت دی اور زندگی کے چیلنجوں کے بہاؤ پر اس کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ جیسا کہ سیرافینا ٹام آف آرکینم کی مہروں کو کھولتی رہی، اسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی عقل، ہمت اور ہمدردی کا امتحان لیا۔ وڈلینڈ وسپرز میں اس کا سامنا 17ویں مہر کے گارڈین سے ہوا، جو ایک قدیم روح ہے جس نے قدرتی دنیا کے رازوں کو سمجھنے کی اس کی صلاحیت کا تجربہ کیا۔ صبر اور کھلے دل کے ساتھ اس نے 17ویں مہر کو کھول دیا اور دائرے کے پوشیدہ اسرار کی بصیرت حاصل کی۔ صوفیانہ ویرانی، وقت کے ساتھ فراموش کرنے والے ایک خوفناک دائرے نے 18ویں مہر کے سرپرست کا انکشاف کیا۔ اس سپیکٹرل سرپرست نے سرافینا کی دائرے کی بدلتی ریت اور بدلتے وہموں کو نیویگیٹ کرنے کی صلاحیت کو چیلنج کیا۔ غیر متزلزل عزم اور حقیقت کی پراسرار نوعیت کی گہری تفہیم کے ساتھ اس نے 18ویں مہر کھول دی، سچائی سے پردہ اٹھانے اور فریب کو دور کرنے کی طاقت حاصل کی۔ جیسا کہ سیرافینا ٹام آف آرکینم کی مہروں کو کھولتی رہی، اسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی عقل، ہمت اور ہمدردی کا امتحان لیا۔ وڈلینڈ وسپرز میں اس کا سامنا 17ویں مہر کے گارڈین سے ہوا، جو ایک قدیم روح ہے جس نے قدرتی دنیا کے رازوں کو سمجھنے کی اس کی صلاحیت کا تجربہ کیا۔ صبر اور کھلے دل کے ساتھ اس نے 17ویں مہر کو کھول دیا اور دائرے کے پوشیدہ اسرار کی بصیرت حاصل کی۔ جیسے جیسے سیرافینا اپنے سفر میں گہرائی میں داخل ہوئی، اسے ایسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے حقیقت کے بارے میں اس کے تصور کو چیلنج کیا۔ ایسٹرل ابس میں ایک ایسا دائرہ جہاں طول و عرض کے درمیان سرحدیں دھندلی ہوتی ہیں، اس کا سامنا 19ویں مہر کے سرپرست سے ہوا۔ اس پراسرار وجود نے وقت اور جگہ کے پیچیدہ دھاگوں کو نیویگیٹ کرنے کی اس کی صلاحیت کا تجربہ کیا، اسے جسمانی دنیا کی حدود سے باہر دیکھنے کا چیلنج دیا۔ کائنات کے اسرار کے لیے اپنے گہرے سب سے مشکل آزمائشیں ابھی باقی ہیں اور اس کی حتمی تقدیر کا انکشاف ہونا باقی ہے۔ پوشیدہ ایتھریم میں دائروں کے درمیان ایک دائرے سیرافینا کا سامنا 20ویں مہر کے سرپرست سے ہوا، ایک پراسرار وجود جس نے خود وجود کی نوعیت کے بارے میں اس کی سمجھ کا تجربہ کیا۔ گہری بصیرت اور جادو کے جوہر سے اٹل تعلق کے ساتھ اس نے 20ویں مہر کو کھول دیا، حقیقت کے تانے بانے میں ہیرا پھیری کرنے کی طاقت حاصل کی۔ 20 مہروں کو کھولنے کے ساتھ سیرافینا کی طاقتیں بے مثال تھیں، لیکن اس نے اپنے سفر کی سب سے بڑی آزمائشوں کا بھی سامنا کیا۔ دا ڈارک انچینٹر، وہ شیطانی جادوگر جس نے شروع سے ہی ٹوم آف آرکینم کا لالچ کیا تھا، نئے عزم کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے شیطانی جادوگروں اور لالچی افراد کی ایک جماعت کو اکٹھا کیا جو قدیم ہجے کی کتاب کو چرانے اور اپنے فائدے کے لیے اس کا جادو چلانا چاہتے تھے۔ مائکاوی لڑائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں سیرافینا کے جادو کی حدود اور ٹام آف آرکینم کی حفاظت کے لیے اس کے عزم کی جانچ کی گئی۔ اس کا غیر متزلزل دل اور قدرتی دنیا سے اس کا تعلق کسی بھی تاریک جادوگرنی سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا اور وہ فاتح بن کر ابری، لیکن حتمی آزمائش آگے تھی۔ دی گارڈین آف 21st سیل، جو کہ قدیم حکمت اور ناقابل تسخیر طاقت کا حامل ہے، سیلیسٹیل گٹھ جوڑ میں سیرافینا کا انتظار کر رہا تھا، ایک ایسا دائرہ جو وقت اور جگہ سے بالاتر ہے۔ یہاں اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جس نے کائنات کے بارے میں اس کی سمجھ اور اس کے اندر اس کی جگہ کو چیلنج کیا۔ گہری بصیرت اور خالص دل کے ساتھ سرافینا نے 21ویں مہر کو کھول دیا، تخلیق اور تباہی کی قوتوں کو حکم دینے کی طاقت حاصل کی۔ جادو پر اس کی مہارت مکمل تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 21st سیل کے کھلنے کے ساتھ سیرافینا اپنے گاؤں واپس آ گئی، جو جادو کی محافظ اور دائرے کے لوگوں کے لیے امید اور الہام کی علامت ہے۔ اس نے اپنے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو شفا دینے، تحفظ دینے اور ان کی پرورش کے لیے استعمال کیا۔ اس کی میراث ایک خالص دل کی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر زندہ رہی، ایک یاد دہانی کے حقیقی جادو غالب نہیں بلکہ محبت اور افہام و تفہیم سے منسلک تمام چیزوں کی ہم آہنگی اور اتحاد میں ہے۔ اور اس طرح ٹام آف آرکینم کی سرپرست سیرافینا کی کہانی جادوئی دائرے میں ایک افسانوی، اٹل عزم، بے پناہ ہمدردی اور جادو کی پائیدار طاقت کی کہانی بن گئی۔